وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهل۔ جی آواز کلیئر ہے میری؟ میسج کر کے بتا دیں۔ جی میسج کر کے بتا دیں کہ کیا آواز کلیئر ہے۔ ریسنٹلی ہم لوگ ہمیشہ سے، جب سے ہم چھوٹے تھے تب سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ فلسطین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان ہیں اور ان پر ظلم ہوتا رہتا ہے، اور اسرائیل جو کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، ایک ناجائز اسٹیٹ ہے، وہ مسلمانوں پر ہر طرح سے ظلم جو ہے وہ کرتی رہتی ہے۔ اور یہ بات ایسی ہے جو ہم، جتنی ہماری عمر ہے، ہم بچپن سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ فلسطین کے اندر، فلسطین اور اسرائیل کا یہ جو علاقہ ہے، یہاں پہ مسجد اقصی ہے، اور یہ جو مسجد اقصی ہے یہ کئی لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے۔ تین بڑے بڑے جو مذاہب ہیں، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ان تمام کے لیے مسجد اقصی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ مسجد اقصی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کثرت کے ساتھ آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا موقع آیا تھا تو ادھر مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کو اپنی امامت میں نماز بھی پڑھائی تھی۔ تو اس لیے مسجد اقصی جو ہے یہ تینوں مذاہب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ جو ایریا ہے، اور ہر ایک کی اس جگہ کے ساتھ ایک وابستگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نماز کا حکم دیا گیا تھا تو جو قبلہ، پہلا قبلہ تھا جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ جو پہلا قبلہ تھا وہ یہ مسجد اقصی ہی تھی۔ تو اس لیے اس کو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ جگہ ہے کہ جو ہر لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل رہی ہے، اور تاریخ میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب مسلمان اعمال میں خراب ہوتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ جگہ لے لیتے ہیں، اور جب مسلمان غیرت کے ساتھ اور اپنے نیکی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جگہ مسلمانوں کے قبضے میں دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس جگہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ریسنٹلی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حماس کا حملہ ہوا، حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب غزہ پر بمباری سٹارٹ ہے۔ یہ جو غزہ ہے، غزہ کو سمجھنا، یہ ایک جگہ ہے کہ جو اسرائیل اس کے ارد گرد سراؤنڈڈ ہے، آپ اس کو اوپن جیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت عرصے سے یہاں پہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، یہاں پہ ظلم و ستم جاری رہتے ہیں، اور تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ ہیں، مسلمان ہیں جو یہاں پہ آباد ہیں، اور جو انتہائی جو ہے تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں، بالکل یہ جیل کی طرح۔ تو اگر آپ کو تاریخ کا شوق ہو تو اسرائیل کی ریاست کا جو قیام ہوا تھا وہ قیام ہی ایسا تھا کہ مسلمانوں کی جگہ پر
یہ خنجر کی طرح گھونپا گیا تھا، اور یہ یہودی جو تھے وہ پھر یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ جو مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، یہ چونکہ مسلمانوں کی بھی اس کے ساتھ ایک وابستگی ہے، ہماری تو ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو یہودی ہیں ان کی بھی ایک وابستگی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کر اس کے بنیادوں میں ہیکل سلیمانی ہے، یہ اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے تو ان کا مسیحا آئے گا، اور وہ جو مسیحا، جس کو یہ مسیحا کہتے ہیں، ہم اس کو دجال کہتے ہیں۔ اس لیے یہ خالص ایک وہ جنگ ہے کہ جو پولیٹیکل وار نہیں ہے، یہ ایک ریلیجیس وار ہے، یہ ایک ریلیجیس جنگ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل سمپل پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک وابستگی ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے بارے میں ہمیں بہت پہلے سے آگاہ کر دیا، 1450 سال پہلے ہی احادیث شریف میں اور مختلف روایات میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا۔ تو اور اس میں obviously یہودیوں کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک جگہ جمع کرے، اور جب یہ ایک جگہ جمع ہوں گے، ان کا جو مسیحا آئے گا جس کو دجال کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں، اور انشاءاللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی قیادت میں جب مسلمان جو ہیں وہ ان سے جنگ لڑیں گے تو یہ مسلمانوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہوں گے، اور یہ سارے یہودی ایسے مارے جائیں گے کہ یہ جس پتھر کے درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت اور پتھر بھی کہے گا مسلمان کو کہ اے اللہ کے بندے ادھر آئی، میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کر۔ تو ایسے یہ سب مارے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جو کہ بغض رکھتی ہے۔ اس قوم کو بغض یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے۔ وہ بغض ہے ان کے اندر جو کہ اب تک چلا آ رہا ہے، اور اس لیے مسلمانوں کے ساتھ شدید بغض رکھنے والے لوگ۔ اور جس طرح سے ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جس طرح سے لوگ بمباری کر رہے ہیں اور آبادی میں، بلکہ ابھی کل کی بات ہے غالباً کہ انہوں نے وہ وہاں پہ پمفلٹس بانٹے ہیں کہ بھائی 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے تک یہ پورا غزہ جو ہے یہ خالی کر دیا جائے، نہ خالی کیا تو یہاں پہ بومبنگ کریں گے، ماریں گے۔ اور آج کچھ مناظر ایسے آئے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ ہجرت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں۔ ایز اے امت ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ تقریباً 2 ارب کے قریب تو مسلمان ہیں، اور جو اسرائیل کی آبادی ہے یہ ٹوٹل 90 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ کہاں 2 ارب اور کہاں 90 لاکھ، لیکن آج ہم 2 ارب مل کے بھی اپنے جو چند لاکھ جو مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان بچے ہیں، ہم ان کو نہیں بچا پا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ایک جسم کی مانند بنا کر گئے کہ جو امت ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم میں کسی ایک جگہ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بنا کر گئے تھے۔ اچھا، اور آج حال یہ ہے کہ یہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں، یہ نیوز آ رہی ہے، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ میرا خیال ہے کہ دعاؤں میں بھی اس کو نہیں مانگ رہے، دعا میں بھی یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے، سوائے چند لوگوں کے۔
اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حالات پوری امت پر آئے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حال آتا ہے نا، اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں، بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک حال ہے ان فلسطینیوں پر جن پر یہ جنگ مسلط ہے. ویسے تو یہ جنگ پوری امت پر ہی مسلط ہے، لیکن مثال کے طور پہ تو دیکھیں، جو لوگ تو اس میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو کہ جہاد کرتا رہے گا، اور یہ تمام لوگ جو عالم کفر ہے یہ سب مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ حق پر قائم رہے گا، اور یہ جہاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ یہ عیسیٰ ابن مریم سے مل جائے گا. اور بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ مسجد اقصی اور یہاں کی سراؤنڈنگ میں پائے جاتے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بشارت پہلے ہی دے دی ہے یہاں پہ ان لوگوں کو کہ جو لوگ یہاں پہ جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ قسطنطنیہ کے بارے میں جب اس کو فتح کرنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ خوشخبری دی تھی ایک روایت کے اندر کہ وہ بہترین لشکر ہوگا جو کہ اس کو فتح کرے گا، اور وہ بہترین کمانڈر ہوگا، یعنی کہ بہترین لیڈر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا. سلطان محمد فاتح نے پھر اس کو فتح کیا. سلطان محمد فاتح نے ایسی اس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ یہ وہ پلاننگ ہوتی ہے جو امت کے لوگ، امت کے مرد، امت کی عورتیں نسلوں کی تربیت کرتے. سلطان محمد فاتح کی جب والدہ تھیں تو سلطان محمد فاتح جب چھوٹے تھے، پہلے تو سلطان نہیں تھے، تو فاتح بھی بعد میں ان کے لگا، تو ان کو لے کر جاتے تھے. تو جو استنبول کی جو لائٹس تھی نا، وہاں کی جو روشنیاں تھیں، تو سمندر کے پار سے دکھایا کرتی تھی اپنے بچے کو جب وہ چھوٹے تھے بالکل، کہ دیکھو بیٹا یہ استنبول ہے، یہ قسطنطنیہ ہے، اور تم نے بڑے ہو کے نا اس کو فتح کرنا. یہ ان کی والدہ کی تربیت تھی جو بچپن سے وہ دیا کرتی. اور اس کے بعد وہ پھر سلطان جب بڑے ہوئے، 17 سال کی عمر میں سلطان بن گئے، 21 سال کی عمر میں. اور یہ 20 سے 30 سال کی عمر جہاں پہ ہمارے نوجوان جو ہے نا بے روزگاری کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری بشارتیں تھیں ان کو ملی. پھر اسی طرح نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی آپ پڑھیں کہ کیسے مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے، اور کیسے پہلے فتح کیا، پھر کس طرح سے حفاظت کی. تو انفارچونیٹلی ہماری نسل، ہماری جنریشن اس تاریخ سے بہت دور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ایسوسیشن اور افیلیشن ہے نا، وہ کسی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے ساتھ زیادہ ہیں بنسبت مسجد اقصی سے. تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے بارے میں بہت زیادہ بشارتیں دی ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور ایک امت جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے. اب اگر ایک لٹمس ٹیسٹ تو ان لوگوں کا ہے نا جو اس وقت وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ کو میں نے بتا دی، تو بشارتیں بھری پڑی. تو جو لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، جو بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، جو مجاہدین وہاں پہ لڑ کے شہید ہو رہے ہیں، تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ٹیسٹ میں پاس ہیں. تو جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو سیدھا جنت میں جا رہے ہیں، ان کے تو جنت کے ٹکٹس ہیں. اور جو جہاد کر رہے ہیں
وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو وہاں پہ سمیٹ رہے ہیں۔ ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کا ہے، کہ جو کہ بظاہر اسٹیٹ اس جنگ میں تو موجود نہیں ہے، بلکہ ہم کسی نہ کسی طرح، کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ درد محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم ایک جسم ہیں، اور وہ ہماری بہن بھائی ہیں۔ کہاں مسلمانوں کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک عورت نے کہا تھا، محمد بن قاسم کو آواز لگائی تھی، اور محمد بن قاسم پورا لشکر لے کے بر صغیر پہ چڑھ دوڑے تھے کہ مجھے ایک مسلمان بہن نے مجھے پکارا ہے۔ کہاں پہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کا یہ حال، اور آج حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف سامنے آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کفار تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گے کہ جیسے کھانے کے دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے نا، تو کفار ایسے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے، ان کے ذہن میں ایک کوشچن تھا، کیونکہ صحابہ تھے، ان کا تو ایمان کیا زبردست ہے۔ ان کے ذہن میں ایک کوشچن تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حالات ہوں گے، یہ کفار ایسے ہم پر چڑھ دوڑیں گے، تو کیا ہم لوگ کوانٹٹی میں بہت کم ہوں گے؟ یعنی کہ ہم بہت کم ہوں گے اور یہ بہت زیادہ ہوں گے، کیا یہ اس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ آپ صحابہ کا سینیریو دیکھو نا، کہ وہ تو ہمیشہ سے تھوڑے ہوتے تھے اور بڑی جماعت سے لڑا کرتے تھے، تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم لوگ بہت زیادہ ہوگے، سمندروں کی جھاگ کی طرح ہوگے، سمندروں کی جھاگ کی طرح، یعنی کہ بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اچھا، اب سینیریو دیکھیں تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کون سا مسلمان ملک ایسا ہے جو بہت سکون میں ہے؟ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے جھگڑا ہوئی ہے۔ آپ لبنان کو دیکھ لیں، میانمار میں ہوا وہ دیکھ لیں، افغانستان میں جو ہوا وہ دیکھ لیں، وہ تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ گیم پلٹ دی، اور لیکن جو ظلم ہوا اور جس طرح سے بمباری ہوئی، سارا کچھ ہوا، آپ مختلف ممالک میں دیکھ لیں، عراق میں جو ہوا، اس طرح سے ساری چیزیں۔ تو اب جس طرح سے فلسطین کے اندر بھی ایون ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا نقشہ اس حدیث شریف میں بتا دیا تھا۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ابھی دیکھیں اسرائیل نے کرنا شروع کیا ہے، تو خبر آئی کہ بھئی امریکہ جو ہے نا وہاں سے بحری بیڑے، اس نے ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہے نا وہ بھیج دیے، اور کچھ جہاز بھی اس کے ادھر آ گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے دوسری طرف برٹن نے بھی اپنا کوئی جو ہے نا وہ بحری بیڑا بھیج دیا۔ اچھا، تیسری طرف یورپی یونین جو ہے نیٹو، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پورا وہی عالم کفر ہے نا جو ایک دوسرے کو دعوت دے رہا ہے اور سارے اس میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی آرٹلری، اتنا بڑا ایئر کرافٹ کیریئر، اتنا سب کچھ، یہ وہ صرف حماس سے لڑنے کے لیے یا صرف یہ ان آبادیوں کو مارنے کے لیے نہیں آ رہا۔ یہ جو اتنی بڑی فوج اکٹھی ہو رہی ہے، اس کا ایک بہت لمبا مقصد ہے، یہ لانگ ٹرم پلان ہے۔ تو اب اس میں کس کس ملک کو لپیٹا جائے گا، یہ چیز کہاں کہاں آئے گی؟ اوبویسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جنگوں کا زمانہ ہے، شروع ہو رہا ہے، اور پھر شام میں محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بیٹل فیلڈ سجنے والی ہے۔ اچھا، اب یہ پورا جو سینیریو ہے، یہ وہی ہے کہ مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ
اتنے سالوں سے فلسطین پر، کشمیر پر، مطلب کہاں کہاں، ہر جگہ مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، اور کتنے ایسے ممالک ہیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بول نہیں سکتے، آپ کی کوئی آواز نہیں سنے گا، آپ کے پاس اتنی بڑی اتنی بڑی اکنامک پاور ہے، مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی آرمی ہے، سب کچھ ہے، بٹ سٹل بہت ساری جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو ریزن بتائی نا، وہ اپنی اسی حدیث شریف میں بتا دی، اور وہ ریزن یہ ہے کہ تم پہ ایک بیماری داخل ہو جائے گی، وہن کی بیماری، جس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈائگنوسس بھی کر دیا ہمارا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارے اندر وہن کی بیماری آ گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے، وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہن سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، یہ وہ وہن کی بیماری۔ انسان کو دنیا کی لذات، دنیا کی چیزوں میں اس کو محبت، دنیا میں رہنا، دنیا کی اس کو اس کے اندر اس کو محبت محسوس ہوتی ہے، اور مرنے سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ بس جب یہ چیز آنا شروع ہو جائے تو فرمایا کہ یہ وہن کی بیماری وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایسے ہوگا کہ کفار تم پر چڑھ دوڑیں گے اور ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کھانے پر دعوت دی جاتی۔ تو اوور آل پوری امت میں ہمارے اندر یہ وہن کی بیماری تو آ ہی چکی۔ کہاں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ گئے، تو غالباً رومن آرمی تھی، اس نے کہا یہ تم کیا لڑنے آ گئے ہو ہم سے؟ بتاؤ، اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں اتنا مال دیتے ہیں کہ تم پورا سال اس سے عیاشی کرنا، اور جب مال ختم ہو جائے پھر آ جانا، پھر دے دیں گے، جاؤ کیوں لڑتے ہو ہم سے؟ اگر تمہیں کوئی عورت چاہیے تو ہمیں بہترین عورتیں دے دیں گے، تمہیں کوئی زمین چاہیے ہم تمہیں وہ دے دیں گے، تم کیا لڑنے آ گئے، کیوں لڑنے آ گئے ہم سے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم خون پیتے ہیں، اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے، تو ہم خون پینے آئے ہیں تمہارا۔ اللہ اکبر! کیسا کیسا جرت والا بیان! مطلب مسلمانوں کی یہ مینٹیلٹی تھی کہ دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ایک طرف یہ تھا معاملہ۔ پھر اسی طرح سے ایک اور موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ تھا کہ تمہیں نہیں پتا تمہارا مقابلہ اس قوم کے ساتھ ہے کہ جتنا تمہیں جینا عزیز ہے اس سے زیادہ ہمیں مرنا عزیز، تمہارا مقابلہ اس قوم کے ساتھ، تم جینے کے لیے لڑتے ہو اور ہم مرنے کے لیے لڑتے ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ وہ جذبہ ہوتا تھا مسلمانوں کا کہ جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی سپر پاورز کو بھی انہوں نے گرایا۔ اور آج جو ہے وہ ہمارا جو حال ہے، ہم مشکلات سہنے کے لیے، ہمیں چونکہ دنیا عزیز بڑی ہے، ہمیں اپنے کریئر عزیز ہیں، ہمیں اپنی گاڑیاں عزیز ہیں، ہمیں اپنے گھر عزیز ہیں، ہمیں ساری چیزیں عزیز ہیں۔ یاد رکھیں دنیا جو ہے نا، جتنی مرضی آپ چھلانگ مار لیں، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہی تو۔ اور دنیا سے تو ہر بندے نے جانا۔ ایک طرف صحابہ تھے، وہ یہ دعا کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ، جانا تو ہمیں ہے، ہم ایسے بیماری میں نہ جائیں، جائیں تو میدان جہاد میں ہی جائیں، اللہ کے رستے میں ہی شہید ہو۔ ایک ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے یہ جذبات نہیں ہیں، ٹھنڈے پڑ چکے ہیں ہم۔ تو اس لیے ایک تو
ٹیسٹ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ وہاں کے لوگ ہیں جن پر، اور وہ اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور ایک ٹیسٹ باقی امت کے لیے، باقی امت میں ہم سب آتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب بھی کبھی اس طرح کے، جب بھی حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب بھی برائی دیکھو تو تم اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر یہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جان۔ اچھا، اب obviously ہم لوگ تو جا کے تو وہاں پہ ایسے نہیں لڑ سکتے، تو جو لوگ ان کے تم یہ دیکھو کہ ان کی اس میں بھی کام ہوگا وہاں پہ اس جہاد میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تو پائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نوازشات ملتی رہیں گی۔ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ کوشچن ہے کہ جو کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کوشچن۔ تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیں، مسلمان ایک قوم ہے، دوسری طرف عالم کفر ایک قوم ہے، الکفر ملت واحد۔ آپ دیکھ لیں نا کہ اتنا سا اسرائیل ہے، 90 لاکھ کی تقریباً آبادی ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ بھی آ گیا، اس کے پیچھے کرسچن سٹیٹس بھی آ گئیں، اس کے پیچھے انڈیا سے بھی کچھ بیانات اس کی فیور میں آئے ہیں۔ تو تمام عالم کفر جو ہے اس وقت وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ الکفر ملت واحد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ کفر جو ہے نا یہ ملت واحد۔ تو اس لیے دیکھیں، اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ سب کے سب ایک ملت ہے۔ اب دوسری طرف ہم لوگ ہیں، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ تو جنگ فلسطین والوں کی ہے، ہماری نہیں ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں کچھ مہلت دی ہوئی ہے، نہیں تو حرکتیں ہماری کوئی اتنی اچھی ہیں نہیں کہ جو اللہ نے ہمیں کو تھوڑی بہت عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جنگ الٹیمیٹلی آہستہ 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 پوری امت میں پھیلنی ہی پھیلنی، یہ حالات امت پر آنے ہی آنے۔ تو اس لیے ذہنی طور پر اور عقلی طور پر، شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم سب ہی اس جنگ کا پارٹ ہے۔ یہ امت جسد واحد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس لیے آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جائے گی، آنکھیں بند کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہیں یار، فلسطین والوں پہ ہی ہے نا، ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی ٹینشن لینے کی، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ الٹیمیٹلی اس کے شعلے کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں ہر جگہ مسلمان کو متاثر کریں گے۔ دیکھیں نا، اگر اسرائیل فلسطین پر قبضہ کرتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد اسرائیل رک جائے گا؟ کیا کرے گا؟ آگے بڑھے گا نا، یہ عالم کفر آگے بڑھے گا نا۔ اچھا، کب تک بڑھے گا؟ تب تک بڑھے گا جب تک اس کو ریزسٹنس نہیں ملے گی، جب تک اس کو منہ توڑ جواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اور یہ ہسٹری ہے۔ عالم کفر جب بھی آگے بڑھا ہے، جہاں جہاں پہ ریزسٹنس ملی ہے وہاں سے پیچھے ہوا ہے، اس کے علاوہ تو بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو خیر، ہمیں اگر اس کی پین محسوس نہیں ہو رہی نا، اس جنگ کی، تو سب سے پہلا کوشچن تو ہماری اپنی بات پہ ہے کہ کیا ہم امت کا پارٹ بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمیں پین ہی نہیں محسوس ہو رہی تو کیا ہم اس جسد واحد میں کہیں کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں؟
پہلا کوشچن تو ہماری مسلمانی پر ہوگا. تو اگر آپ کو یہ پین محسوس ہو رہی ہے اور آپ اگر اس میں کنیکٹڈ محسوس کر رہے ہیں دل میں، تو ایک تو چیز کلیئر ہوگی کہ آپ جسد واحد کا پارٹ ہیں. اور اگر آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہو رہی، دین اٹس اے کوشچن. یہ کوشچن ہے آپ کے ایمان پر. دیکھیں ایمان جو ہوتا ہے نا اپنے ساتھ غیرت کو لے کر آتا، غیرت کو، حمیت کو لے کر آتا. تو اگر ایمان ہوگا نا تو غیرت بھی ہوگی، حمیت بھی ہوگی. اچھا، اگلی بات وہ یہ کہ چلیں پین محسوس ہو رہی ہے، اب آگے کیا کریں، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں ہمیں بتائیں. ابھی ہاتھ سے تو ہم روک نہیں سکتے، ہمارا اختیار نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی ہم وہاں نہیں ہیں. فلسطین جو ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستانی تو خیر جا بھی نہیں سکتے وہاں پر. تو اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک کام جو ہے نا وہ ہم سب کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریں. دو طرح کی پلاننگز ہے نا. کچھ کام ایسے ہیں جو فوراً کرنے والے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ کرنے والے. کچھ ایمرجنسی کام ہے. ایمرجنسی کام جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جتنا سرکل ہے اور آپ کے سرکل میں جتنے انفلوئنشل لوگ ہیں ان سب کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کریں. مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں، اسرائیل کے بارے میں آگاہ کریں، اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں. ایک مسلمانوں کی جو ایسوسیشن ہے اس جگہ کے بارے میں اس سے آگاہ کریں. جو پوری دنیا اس وقت پروپیگنڈا وار کے اندر ہے، دجالیت کا دور ہے نا، دجالیت دجل سے نکلا ہے نا. دجل دھوکہ، فریب، جھوٹ، اور یہودی اس میں ماہر ہوتا ہے. اتنے جھوٹ گڑتے ہیں نا کہ سچ بہت پیچھے چھپ جاتا ہے. سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، سارے بینکس ان کے ہاتھ میں ہیں. تو ایک جو ایمرجنسی کرنے والا کام ہے نا وہ ہے اویئرنیس، میکسیمم اویئرنیس. جتنے آپ میں سے جس کا جہاں پہ بھی پریشر ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر پریشر ہے تو وہاں پہ اس کو اگنائٹ کریں. کسی اور حلقے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا انفلوئنس ہے، وہاں پہ اس کو اگنائٹ کریں. جہاں جہاں ہو سکتا ہے نا، ہر ایک کا جس کا جدھر انفلوئنس ہے وہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے اس کی ایک موومنٹ بنائے. یہ تو ہے ایمرجنسی کرنے والا کام. ایک اور ایمرجنسی کرنے والا کام یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑے بڑے ادارے جو کہ ایک بڑی بڑی بزنس کمپنیز ہیں، وہ پوری طرح سے فریق بن چکی ہیں. انہوں نے سائیڈ چوز کر لی ہے. جیسا کہ ایک بہت بڑا نام میکڈونلڈز کا ہے. میکڈونلڈز نے سائیڈ چوز کر لی ہے. میکڈونلڈز جو ہے وہ اسرائیلی آرمی کو فری میلز دے رہا ہے، فری کھانے دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے فری میلز؟ تاکہ وہ یہ کھانے کھائیں اور جب آپ کے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ میکڈونلڈز اس جنگ میں کود گیا ہے، وہ اس جنگ کا حصہ ہے میکڈونلڈز کی چین. تو اس لیے اس طرح کے جتنے بھی ادارے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے ایسے اوتھینٹک سورسز ہیں جو لوگ لسٹ شیئر کر رہے ہیں، تو ان کا بائیکاٹ کریں. اچھا، اس کی یہ جو بائیکاٹ ہے نا اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. یہ بائیکاٹ جو ہے نا یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ جو کفر ہے نا، کفر وہ جن ہے کہ جس کی جان جس طوطے میں ہے نا وہ طوطا ہے معیشت. یہ لوگ مرتے ہیں پیسے پہ، معیشت پہ. یہودیوں نے کئی سو سال کی پلاننگ کی اور ایسا اکنامک سسٹم ڈیولپ کر لیا، پورا ایک بینکنگ نظام ڈیولپ کر لیا کہ آج آپ
10 روپے کی بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، 5 روپے کی بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کی 1% اس کا ایک پروفٹ یہودیوں کو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری کی ساری ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ ان نوٹوں پہ ہے، جس میں کرنسی شامل ہے، جس میں بینکس شامل ہیں، اور سارے بینکس الٹیمیٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسی سودی نظام سے کہ جو کہ یہودیوں نے بنایا. یہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ کی. تو اس لیے شارٹ ٹرم پلاننگ کے اندر ان کی جتنا زیادہ آپ بائک آؤٹ کر سکتے ہیں نا، معاشی طور پہ ہٹ کر سکتے ہیں، وہ کریں. آپ یقین جانیے یہ اتنی پاورفل کیمپین کہ جب ان کے معاش پہ ہاتھ ڈلتا ہے نا تو چیخیں نکلتی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے کچھ میک ڈونلڈس کا بائک آؤٹ کرنا شروع کیا، تو اچھی خاصے ان کے سیلز ڈاؤن ہوئی ہیں. تو یہ ابھی چیخیں نکلیں گی انشاءاللہ. تو اس لیے تھوڑی سی ہمت کر کے نا ان کی کمپنیز کا بائک آؤٹ. دیکھیں زبان کا ٹیسٹ ہی ہے نا، سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈ لیں. نہ میک ڈونلڈس کھائیں، کوئی اور کھا لیں، کوئی ایسا کھا لیں کہ جو کہ ان سے لنکڈ نہ ہو. اسی طرح سے اور بڑے نام میں کوک ہے، پیپسی ہے، بہت سارے اور ہیں. تو کوشش کر کے نا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج کر لیں. دیکھیں ہم کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ تو سکیں گے نا کہ چلو اور کچھ نہیں، ہم مالی جہاد میں مالی طور پر شریک ہو گئے. آپ جانی طور پر شریک نہ بھی ہوئے، آپ مالی طور پر شریک ہو جائیں گے. تو اس لیے اس جنگ میں اپنا پارٹ ڈالنا ضروری ہے، اور وہ پارٹ اسی طرح ہی. اچھا، پھر تیسرے نمبر پہ جو ایمرجنسی کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہودی جو ہے نا، انہوں نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو کی ہے وہ ساری کی ساری میڈیا پر کی. سارا کا سارا مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اچھا، میڈیا کی پاور کو نا آپ لائٹ نہ لیں. جنگ کے اندر نا جو پروپیگنڈا وارفیئر ہوتی ہے نا، یہ بہت اہمیت والی ہوتی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت پوری طرح سے اتنا تیز پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایون اس کوشچن پہ آ گئے تھے کہ یار کیا ضرورت ہے کہ ہم حماس پہ حملہ کریں. پروپیگنڈا اتنا کیا اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اتنے سالوں سے آپ اتنے سے یہودی ہیں لیکن ہولو کاسٹ کو اتنا پیٹا ہے کہ یہودی کیا جتنے پوری دنیا میں سب کو پتا ہے بھائی ہولو کاسٹ ہوا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مظلوم کر کے ثابت کیا پوری دنیا میں. آج بھائی ہولو کاسٹ کے خلاف بات نہیں کرتی. تو یہ جو اتنا بڑا ہولو کاسٹ یہ کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑا ہولو کاسٹ اب ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے پوری طرح سے. اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ ہے پروپیگنڈا وارفیئر. یہودی اس میں بہت ماہر ہے. تو اس وقت آپ لوگ جس لیول پہ بھی سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو آپ ہلکا نہ لیں. یہ اس وقت وار ٹول ہے. جس لیول پہ بھی ہے اس میں آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یہودیوں کا پروپیگنڈا ایکسپوز کرنا ہے، فلسطین کا ایشو اٹھانا ہے. یاد رکھیں کہ یہ کبھی کبھی ایک دو تصویریں ہوتی ہیں جس پہ پوری موومنٹ کھڑی ہو جاتی. وہ امریکہ میں ہوا تھا، وہ فلائیڈ پہ جو ایک جارج فلائیڈ تھا، بلیک تھا، اس کو مارا تھا. تو اس پہ کتنی بڑی موومنٹ کھڑی ہو گئی. تصویر آئی تھی کہ بھائی اس کو جو ہے نا وہ مارا ہے اور وہ کالا ہے، تو ایک ریسزم کی اتنی بڑی تحریک کھڑی ہو گئی. تو اس وقت جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے، جتنا زیادہ آپ سوشل میڈیا کو اس بارے میں افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. جتنے زیادہ ہیش ٹیگز آپ یوز کر سکتے ہیں ضرور کریں. آپ
انٹرنیشنل کمیونٹیز میں، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو ٹیگز کریں، جہاں جہاں کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کس طرح سے اپنی آواز اٹھائی جاتی ہے۔ تو آپ کے بہت سارے لوگوں کا مجھے پتا چلا ان کے اکاؤنٹس بھی بین ہوئے ہیں، ٹویٹس بھی بین ہوئی ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے، بٹ کوئی بات نہیں، لگے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ یہ جو کم سے کم یہ جو شور مچانا بھی ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکیں گے نا، یہ اللہ تعالیٰ میں بس میرے ہاتھ میں جو تھا میں وہ کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں تھوڑا سا شور مچانا تھا وہ میں مچا رہا ہوں۔ تو اس لیے اپنے سوشل میڈیا کو بھی افیکٹولی استعمال کرنا جو ہے وہ سیکھیں اور کرتے رہیں۔ اچھا، یہ تو کچھ کام ہے جو کہ ایمرجنسی کرنے والے ہیں، فوراً فوراً، اور کچھ کام ایسے ہیں جو کہ نا لانگ ٹرم کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو حملہ ہے اس وقت صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ یہ بات یہ رکنے نہیں والی، یہاں یہ چیز آگے چلنی ہے۔ پھر ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تو ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پہ، تو اس وجہ سے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وہن کی بیماری سے بچانا، وہ بیماری جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینشن کر دی تھی کہ تمہاری اس بیماری کی وجہ سے کفار تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب وہن کی بیماری سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب وہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں، آپ مشائخ سے پوچھیں، نیک صحبتوں سے پوچھیں کہ کیسے دل کے اندر دنیا کی محبت کو اتنا نہ بڑھنے دیا جائے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ختم ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے بڑھنے سے۔ جتنا ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اتنا دنیا کی محبت کم ہوگی، اور جتنی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی اتنا زیادہ موت کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو عشق الہی سے گرما دیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کفار کا مقابلہ صرف عشق الہی سے ہی ہوگا۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ عشق الہی سے کیسے ہوگا، اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اب بم آ رہا ہے، اب عشق الہی سے کیسے آپ بم کو جو ہے نا وہ ڈیفیٹ کریں گے۔ لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ بات یہ ہے کہ جب عشق الہی ہوتا ہے تو وہن کی بیماری دور ہو جاتی ہے، عشق الہی ہوتا ہے تو موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اپنے محبوب سے جو میں نے کل ملنا اس سے بہتر نہیں آج مل لوں، تو اس کی سوچ ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، دنیا کو کسی اور اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو وہن کی بیماری سے بچائیں۔ اچھا، لانگ ٹرم پلاننگ میں ایک اور حصہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں نا، اپنے جو بچے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کو مسجد اقصیٰ کی محبت، حرمین کی محبت، امت کی محبت ان کے اندر پیدا کرنے شروع کر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جہاد کا آغاز کیا اس سے پہلے کئی سو مدارس بنائے، حفظ کے جو تھے مدارس بنائے تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں سے جو بچے پڑھے تو ایک پوری جماعت تیار ہو گئی کہ جو کہ ان کے ساتھ لڑنے والی تھی۔ یہ تھی لانگ ٹرم پلاننگ۔ تو اس لیے نا لمبی جنگ کے گھوڑے بنے، صرف اتنا نہ سوچیں کہ یہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ کوئی ایک دو دن، ایک دو ہفتے، ایک دو مہینے کی جنگ نہیں، یہ پوری زندگی کی جنگ ہے۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور لمبا لڑنے والا اپنا مزاج بنائیں، لمبا کھیلنے والا مزاج، ٹیسٹ پلیئر بنے جو غالباً ہٹلر ہی تھا جو کہ رشیا میں آ کے ہارا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی، ہٹلر ہی تھا غالباً، کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہر گھر سے ریزسٹنس
محسوس ہوئی اس کو، آرمی کو۔ اس سے ہوا یہ کہ اس کی انرجی جو تھی نا آرمی کی، وہ ساری ڈرین ہو گئی، کیونکہ لمبا لڑنا پڑا تھا، ساری انرجی ختم ہو گئی تھی۔ تو اس لیے نا لانگ ٹرم پلاننگ بہت ضروری ہے۔ شارٹ ٹرم پلاننگ تو ہے ہی ہے، جو بھی ایمرجنسی کے کرنے والے کام ہیں، بٹ لانگ ٹرم بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی نسلوں کو یہ چیز دین کے ساتھ ان کی واقفیت کو بڑھائیں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ تاریخ کے بارے میں بتائیں، زیادہ سے زیادہ یہ کانٹینٹ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے پھر آہستہ 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 آپ اپنی جنریشن کے اندر یہ جذبات جو ہے نا وہ پھیلائیں گے، اور پھر اس کے بعد obviously مسلمانوں کو مل کے کوئی ایسا ایک اکنامیکل سسٹم بھی بنانا چاہیے کہ جو کہ ان کے مقابلے پہ کھڑا ہو سکے۔ اب کچھ حضرات نے محنت کر کے، ہمارے بڑے علماء نے محنت کر کے اسلامک بینکنگ کو بنایا تو ہے، لیکن ابھی وہ ان کے مقابلے میں تو ابھی چھوٹا ہے، چھوٹا پارٹ ہے۔ آہستہ آہستہ کوئی ایسا مضبوط ایک مسلمانوں کا اکنامک سسٹم بھی بننا چاہیے۔ اب وہ کیسے بنے گا، اب آپ لوگ سوچیں۔ اب آگے ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے، مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اس میں کس طرح سے اپرچونٹی نکل سکتی ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح سے میڈیا، میڈیا سارا کا سارا ان کے کنٹرول میں، مسلم میڈیا کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب وہ میڈیا کیسے بنے گا، کس طرح سے ایک ایسا میڈیا بن سکتا ہے جو کہ امت کے لیے پروپیگنڈا کرے، اور امت کے خلاف جتنے پروپیگنڈا ہیں اس کو، اس کا جواب دے، اس کو ختم کرے، اس کو ایکسپوز کرے۔ وہ جو اس شعبے کے ماہر ہیں وہ سوچیں گے کہ کیسے ہوگا۔ بہرحال جو بندہ جہاں پہ بھی موجود ہے اس کو اپنے ساتھ اپنا ذہن بنانا ہے کہ کچھ کام مجھے فوراً کرنے ہیں اور کچھ کام جو ہیں وہ لانگ ٹرم کرنے والے۔ جب تک یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوگی اور اس پر کام نہیں ہوگا تو افیکٹونیس نہیں آئے گی۔ کوئی بھی قوم جو ہے اس کے اندر جو جذبات ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، اس میں سوشل میڈیا کا، ایجوکیشن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ دو ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے نا ذہن سازی کی جا رہی ہوتی۔ اب ان ذرائع پہ کیسے کام کیا جائے گا، یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ جو اس لائن کے ماہر ہیں وہ یہ ان کو دیکھ، تو اس لیے اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ نہ سمجھیں۔ اب کچھ ادارے ہیں جو کہ اس کے لیے فنڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا پوسٹر آئے ہوئے تھے، الخدمت فاؤنڈیشن کا پوسٹر آیا ہوا تھا، بیت السلام کا پوسٹر آیا ہوا تھا، اور بھی جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹرسٹڈ لوگ جو کہ وہاں پہ فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں، مالی طور پر بھی آگے بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ۔ یقین جانیے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا اتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ جو ابھی آپ کو تھوڑی سی چیزیں لگ رہی ہیں نا، روز قیامت یہ پلڑے میں اتنی بھاری ہوں گی کہ آپ کہو گے یار یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں تھیں۔ یقین جانیے جہاد ہے، یہ جہاد ہے، اور اس میں شامل ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح جگہ اپنی رضا کے لیے استعمال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو چونکہ اس میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اس میں آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ غلط ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا۔ یہ بھی آپ نے بہت زیادہ اس پر احتیاط رکھنی کہ ایسے لوگ، کیونکہ یہیں پہ جو پھر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، مختلف ایسی جو کہ دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں استعمال بالکل بھی نہیں ہوتا۔
ان سے دور رہنا، اور جو مستند لوگ ہیں، اتھینٹک لوگ ہیں، انہی کی سرپرستی میں، جو بڑے علماء جس طرح سے آپ کو گائیڈ کریں، آپ ان کی سرپرستی میں جو کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک اپنی آواز پہنچاتے رہیں کہ وہ اس پر جو بھی ایکشن لے سکتے ہیں وہ لیں، اور ہم جہاں تک کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے رہیں۔ دعاؤں میں لازمی اس دعا کو شامل کر لیں، کیونکہ جو دعا ہے یہ وہ خالص ایفیلیشن ہے جو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کتنا زیادہ اس چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی اپلیکیشن بھی سبمٹ کرواتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو جو کہ مسلمانوں پر وہاں پہ ہو رہا ہے اللہ اس کو ختم فرما دے، اور جو لوگ اس ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے جو یہ عالم کفر کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام ان کی پلاننگز کو اللہ انہی پر الٹ دے۔ تو اس کے لیے دعائیں بھی جاری رکھیں، اور یہ کچھ سٹیپس ہیں یہ بھی لیں۔ امید ہے کہ روز قیامت ہم کسی ایسی سٹیج پر ہوں گے کہ ہم کم سے کم یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہمارے اختیار میں جو تھا ہم نے وہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، امت کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔